داؤد عالم صاحب ندوی۔ اب میں اس پروگرام کے صدر اور بلکہ اس پورے پروگرام کی سرپرستی انجام دینے والے اور جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے مدرسہ ریاض العلوم، اس مدرسے کے صدر مدرس اور ذمہ دار جناب مولانا فرید عالم صاحب ندوی، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے صدراتی کلمات اور تاثرات سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما لم یعلم۔ حضرات، جو ہمارے سامنے طلباء ہیں اور ان کے گارجن ہیں اور معزز اساتذہ کرام ہیں، میں ان سے دو چار باتیں اس ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے نہایت ہی عمدہ اور اچھا پروگرام ہے، کیونکہ ہر زمانے کے لحاظ سے تو دور نازک ہوا ہی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب زمانہ گزرتا ہے اور اس دور کے لوگ آتے ہیں تو اس دور کے لحاظ سے اس زمانے میں اس کا بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے۔ مثلا ہماری عمر لگ بھگ 55 سال کی ہو گئی۔ ہم لوگ جب ندوۃ العلماء تعلیم حاصل کرتے تھے، اس دور کا کچھ موضوع اور پڑھائی کا ڈھنگ طور طریقہ بہت ہی الگ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی کتابوں میں محنت کرتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے، لیکن اس طرح کا پروگرام اس زمانے میں ہوا کرتا تھا لیکن بہت ہی کم ہوا کرتا تھا، اور لوگوں نے اس کو بہت ہی اہمیت نہیں دی۔ لیکن یہ دور جوں ہی وقت گزرتا گیا، اس دور میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دور میں خاص کر کے اس طرح کا پروگرام کو منعقد کرنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہو گیا اور آپس میں بحث و مباحثہ کا بھی دور آ گیا۔ ہم بارہا یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور چینلوں میں، کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے 2 4 5 مسلم کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں غیر مسلم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی موقع پر یہ سوال ان سے مسلمانوں کے دھرم کے اعتبار سے اسلام کے خلاف ورگلانے کی نیت سے میڈیا ان کو پوچھ دیتے ہیں۔ اس موقع پر اگر مسلمان اس کا جواب پوری طرح نہ دے پاتے ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارا مذہب بہت ہی کمزور محسوس ہوتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اس دور میں بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، کوئی بھی ہوں، وہ تعلیم دنیائی لحاظ سے اسکول میں ہو یا دینی لحاظ سے مدرسوں میں ہو، اس دور میں ہر چیز کی تعلیم نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم جس دور میں دیوبند میں تعلیم حاصل کیے، اس دور میں انگریزی، حساب، ہندی کی تعلیم بالکل دیوبند میں نہیں ہوا کرتی تھی۔
بالکل نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ اس ضرورت کو محسوس بھی نہیں کرتے تھے. لیکن آج وہی مدرسہ ہے، وہی دیوبند ہے جہاں پر انگریزی، ہندی، حساب ساری چیزوں کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کی ضرورت محسوس کی گئی اور ان لوگوں نے اس محسوس کرنے کی وجہ کر ان چیزوں کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے. بہرحال ہم اس باتوں کو لمبی نہ کرتے ہوئے ہم یہی عرض کریں گے کہ ہم تمام گارجنوں کو چاہیے کہ بچوں کو ہم پڑھنے تو دیتے ہیں لیکن بچوں کی صرف تقاریر پر ہی ہم محدود نہ رکھیں. بچوں کی کتاب جو سالانہ وہ پڑھ کے آتے ہیں ان پر بھی آپ تھوڑا توجہ دیں. آپ کے بچے گھر جاتے ہیں، آپ ان سے بھی تھوڑا سا پوچھئے کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی. آپ کو بھی اس پر نگرانی کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. بسا اوقات ایسے بہت ساری باتیں گارجنوں کی طرف سے ہوتی ہے یا چوک چوراہے پر دکانوں پر یہ آتی ہے کہ ہم نے فلاں بنات میں بچوں کو تو دیا، وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی ہے. صرف ایسے چند تقاریر کو رٹا دیا جاتے ہیں اور ان تقاریروں پہ اکتفا ہو جاتا ہے. بچے تعلیم پوری طرح حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اور اس دور میں جتنے بھی مدارس ہیں، عالیہ مدرسہ، یہ پہلے ہی سے لوگوں کے دماغ میں بالکل بدنامی گھس گئی ہے. یعنی چاہے آپ کتنی ہی کسی طرح کی بھی تعلیم ہو، لیکن جب وہ سن لیتے ہیں کہ یہ مدرسہ عالیہ ہے تو ان کے دماغ میں یہ بات بالکل جم جاتی ہے کہ اس میں تعلیم نہیں ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ پرانے زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے یا جتنے دن سے بھی مدرسے چل رہے ہیں، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تعلیم تو ہوتی ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے کچھ تعلیم کی کمی ہو گئی ہے. اور سب سے بڑی یہ بات یہی ہو گئی ہے کہ مدرسوں میں کچھ اساتذہ کی کمی ہے اور کچھ چیزیں سرکار نے تو فلی طور پر مدرسوں میں دی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہمیشہ مانگنے کے لیے وہ تیار ہیں. جب بھی اسکول کے بہت ساری چیزوں کو مانگ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے مدرسوں کی بھی چیزوں کو مانگتے ہیں. ان چیزوں کو مہیا کرنے میں قریب 1 یا 2 اسٹاف ہمیشہ مشغول ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلی طور پر وہ تعلیم پر اپنی وقت کو گزار نہیں پاتے ہیں. اس لیے بچوں کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر پرائیویٹ سے کچھ اسٹاف کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھی پڑھاتے ہیں اور اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ کمی نہیں آتی ہے. پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات جو گھس گئی ہے کہ عالیہ مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہم تمام بھائیوں سے، گارجنوں سے یہ ہم درخواست کریں گے کہ آپ مدرسہ آئیے جہاں بھی آپ نے بچوں کو دیا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے صرف مدرسہ عالیہ ہی میں آئیے، جہاں بھی آپ نے بچوں کو دیا ہے آپ کے بچوں کو آپ نگرانی کیجئے، بچوں کو پابندی سے اسکول اور مدرسوں میں بھیجیے، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی اسکولوں میں جائیے، مدرسوں میں جائیے کہ وہاں کے اساتذہ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں. اس کی نگرانی کرنا آپ کے ذمہ داری ہے. اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تب تک آپ کے بچے نہیں آگے بڑھ سکتے. بہرحال ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وقت بہت کم ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں سے اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.